ذبی لحاظ سے بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں، تو ہمیں ہر حال میں یہ فالو کرنا چاہیے۔ یہ ماں اور بچے کے بیچ میں ایک گریٹ بانڈ بناتا ہے، یعنی کہ ایسا لگاؤ پیدا کرتا ہے کہ جن بچوں نے ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے ان میں بہت زیادہ اٹیچمنٹ دیکھی جاتی ہے۔ ان ٹپس میں سب سے پہلی ٹپ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ جب آپ پریگننٹ ہوں تو آپ کو چاہیے کہ ایسی کلاسز اٹینڈ کریں جس میں آپ کو بریسٹ فیڈنگ سکھائی جائے، کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ ماں بنتی ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کیسے اپنے نپل کو ہولڈ کرنا ہے، کس طرح سے بچے کے ناک کو دبنے نہیں دینا، کون سا پوسچر بہتر ہے۔ ہر عورت کے لیے ڈیفرنٹ پوسچر اور ڈیفرنٹ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اور اگر آپ نے یہ کلاسز لی ہوں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو ایسی کلاسز نہیں ملتی تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں ماں نے بچے کو دودھ پلانا سکھایا ہوگا، تو یہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے پاس جو دودھ پلانے سے ریلیٹڈ جتنا بھی سامان ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو کیا کیا بائی کرنا چاہیے۔ اس میں ایک یہ کہ آپ کو ایسی برا چاہیے ہوتی ہے جو کہ اوپنیبل ہوتی ہے، جو کہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے اسپیشل ہوتی ہے، تاکہ آپ کو زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ جب تک آپ نے دودھ پلانا ہوتا ہے ایک سائز بڑی برا آپ کو لینی پڑتی ہے۔ پھر آپ کو کچھ بریسٹ پیڈز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ اگر آپ کا جو دودھ لیک ہوتا ہے تو اس کو آپ صاف کر سکیں یا اس کو آپ بریسٹ میں رکھ سکیں، تاکہ کسی پارٹی پہ کسی جگہ گئے ہوئے آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس بریسٹ پمپ ہونا چاہیے، کچھ دودھ والی بوتلیں ہونی چاہیے، اور کچھ آپ کے پاس ملک سٹور کرنے کے لیے بیگز ہونے چاہیے، تاکہ اگر آپ پمپ کر کے دودھ نکالتی ہیں تو اس کو کہیں پہ سیو کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کمفرٹ والے پلوز چاہیے ہوتے ہیں، چاہے گھر میں کوئی پلو ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں، ادروائز اگر آپ کے پاس کوئی کمفرٹ پلوز ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی ٹانگ کے نیچے رکھنے کے لیے بھی کوئی سٹول یا ایسی چیز آپ یوز کر سکتی ہیں جس سے ٹانگ تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے اور بچہ آپ کی بریسٹ کے زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے پلان کیا ہے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں گی تو آپ نے اپنی ڈاکٹر کو ضرور بتانا ہے کہ میں یہ پلان کرتی ہوں، تو مجھے آپ نے ایسے سپلیمنٹس اور ایسی چیزیں ضرور گائیڈ کرنی ہے تاکہ میں جب بچے کو دودھ پلاؤں تو مجھے کسی قسم کی کمی نہ ہو، تو وہ آپ کو ضرور ایسے سپلیمنٹس دیں گی، اور اگر آپ کا آپریشن بھی ہوا ہوگا تو وہ ایسی میڈیسنز دیں گی جس سے دودھ سوکھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو دودھ فوراً ہی پلانا ہے پیدا ہونے کے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 دن بچہ نرسری میں رہتا ہے، فیڈر لیتا ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک سے ماں کا دودھ نہیں پیتا، اس لیے آپ نے انسسٹ کرنا ہے کہ مجھے فوراً بچہ لا کے دیا جائے تاکہ میں اس کو دودھ پلاؤں۔ اور آپ یہ جانتی ہیں کہ جو شروع میں ماں کا دودھ آتا ہے وہ وائٹ نہیں ہوتا، وہ ایک تھک قسم کا یلوش فلوئڈ ہوتا ہے جس کو کولیسٹرم کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹین اور اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ ایک نیو بورن کو گروتھ میں بھی مدد دیتی ہیں اور اس کو انفیکشن سے بھی بچا کے رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ فوری طور پر اس کو فیڈ کرواتی ہیں تو ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے آکسیٹوسن کہا جاتا ہے، جس سے ماں اور بچے کے بیچ میں ایک بہت ہی پیاری افیلیشن بن جاتی ہے اور آپ میں کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ فوری طور پہ آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو جب بچے کی اسکن آپ کی اسکن سے ٹچ ہوتی ہے تو آپ کی ایک وارمتھ بچے کو جاتی ہے، جس سے بچے کی باڈی کا ٹمپریچر مینٹین ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ، بریدنگ اور شوگر لیول بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بچے کو ڈیفرنٹ طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ کی جو دودھ ہے پیتے ہوئے اس کو صحیح سے چوس لگا سکے۔ اب یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں گائیڈ کرے گا کہ کچھ اینگلز ہوتے ہیں جہاں پہ بچہ اچھے طریقے سے سک کر سکتا ہے، تو آپ نے وہ ڈیفرنٹ اینگلز دیکھنے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ اس اینگل پہ بچے کی ناک تو نہیں دبتا، بچے کو مسئلہ تو نہیں ہوتا، تو جو ڈیفرنٹ اینگلز کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہیں، جہاں پہ آپ کا بیبی ریلیکسڈ ہوگا، سکون سے پی سکے گا، تو وہی اینگل آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیفرنٹ پوزیشنز دیکھنی ہے۔ بچے کو اٹھانے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں، کئی مائیں بیٹھ کر پلاتی ہیں دودھ، کئی مائیں دونوں ہاتھ میں سمیٹ کر بچے کو پلاتی ہیں، کئی مائیں لیٹ کر پلاتی ہیں، کئی مائیں گھٹنے کے نیچے کوئی چیز رکھ کے پلاتی ہیں، کئی مائیں ایسے پلاتی ہیں کہ بچے کو بیک سائڈ کی طرف کیا ہوتا ہے اور صرف فیس فرنٹ کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ ڈائیگرامز آپ دیکھ سکتی ہیں، یہ ساری پوزیشنز آپ ٹرائی کر کے دیکھیے کہ آپ کو کون سی فیزیبل ہے۔ ہر عورت کو اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی جو پوزیشن ہے وہ فیزیبل ہوتی ہے، تو آپ کو وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ آپ کس طرح بچے کو زیادہ کمفرٹ سے دودھ پلا سکتی ہیں جس سے آپ کی کمر میں درد بھی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے جب بچے کو دودھ پلانا ہے تو آپ نے دونوں بریسٹ سے ایک جتنا دودھ پلانا ہے۔ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ نے پہلے رائٹ سائڈ سے دودھ پلایا تھا تو پھر نیکسٹ ٹائم لیفٹ سے پلائیں۔ اگر آپ بھول جاتی ہیں تو اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ ایک سیفٹی پن لے لیجئے، جس بریسٹ سے آپ نے پلا لیا ہے اس کے اوپر آپ
सेफ्टी पिन लगा दीजिए कि ये वाला मैं पिला चुकी हूँ, और दूसरी वाली साइड से फिर आप पिला लेंगी। जब पिला लेंगी तो सेफ्टी पिन को वहां शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको गलती नहीं लगेगी। एक ही साइड से ज्यादा पिलाने से एक जगह से दूध ज्यादा उतरता है, ब्रेस्ट का साइज चेंज लगता है। जितनी देर आपकी ब्रेस्ट में दूध होता है, आपकी एक छाती बड़ी लगती है, एक छोटी लगती है। तो ये फर्क इसीलिए नजर आता है कि जब आप बच्चे को दोनों साइड से इक्वल दूध नहीं पिलाती, और इस तरह एक साइड से दूध सूखना भी शुरू हो जाता है और एक साइड से ज्यादा आने लग जाता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि दोनों जानिब से एक जितना दूध पिलाना है। फिर उसके बाद आपको जो एंगॉर्जमेंट की पेन है उसको दूर करना है। एंगॉर्जमेंट क्या चीज होती है कि जब आपकी ब्रेस्ट की वेसल्स में दूध उतरता है तो वो सूज जाती हैं। उनमें जब दूध बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और दुखने लगती हैं। इवन कि आपका अपना हाथ भी टच करे तो आपको बहुत दर्द होती है। अगर आपका बच्चा ठीक से दूध ना पी रहा हो तो ये दर्द आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको बुखार भी हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ टिप्स आप अपनाएं। सबसे पहले तो ये कि आप ब्रेस्ट पंप के जरिए दूध को निकाल लें और उसको बच्चे को पिला लें ताकि वो वेस्ट ना हो। इससे आपकी ब्रेस्ट में आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपका ब्रेस्ट में जो मिल्क का फ्लो है वो भी बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा एक गर्म तौलिए को लेकर यानी कि पानी में सोख करके उसको निचोड़ के उसके बाद अपनी छाती के ऊपर उसके थोड़ा सा सेक लेना है, उससे वार्म करना है। उस वार्म से आपका जो ब्लड है वो भी ठीक हो जाएगा लेवल, और उसके अलावा जो दूध का फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसे लगे कि आपको गर्माइश से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो दो आपकी फीडिंग्स के दरमियान में जो वक्फा होता है उसमें आप उसको ठंडी ट्रीटमेंट, कूल कंप्रेस ट्रीटमेंट दे सकती हैं। इससे भी आपको इसमें आराम मिलता है। इसके अलावा आपने वो पोजीशन भी देखनी है कि कौन सी पोजीशन में आपको कम तनाव होता है और कम आपको ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और होती है जिसमें कुछ डक्ट्स क्लॉग्ड हो जाती हैं, यानी कि बंद हो जाती हैं या वक्ती ब्लॉक हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम को मैस्टाइटिस कहा जाता है। इसमें आपकी जो लिम्फ है ब्रेस्ट में वो स्वॉलन हो जाते हैं, आपको दर्द होती है, आपको गिल्टी सी महसूस होती है या आपको दर्द होती है। तो इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं कि आपने वार्म कंप्रेस हीट जो है उसको देनी है। चाहे आप उसको कपड़े को गर्म करके उसको पर दीजिए या कोई आपके पास ऐसा वार्मर है तो उसको यूज कर लीजिए। अदरवाइज जहाँ से आपको लगता है कि आपकी डक्ट ब्लॉक है उधर से ही बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाएं। जी, इस तरह करने से आपका ये जो ब्लॉकेज है खुल जाती है और इससे बच्चे को कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो इन्फेक्शन जो आपको हुआ होता है वो दूध में नहीं शामिल होता, वो दूध सेफ होता है बच्चे के लिए। इसके अलावा आपने ये करना है कि थोड़ा थोड़ा मसाज करना है उस लंप के ऊपर ताकि वो घुल सके, टूट सके। और ये कि आपने बहुत टाइट कपड़े नहीं पहने, बहुत टाइट ब्रा नहीं पहनी, बल्कि जब तक आपको ये प्रॉब्लम है आपने कुछ देर के लिए ब्रा नहीं पहननी। इसके अलावा आपने पानी ज्यादा पीना है और रेस्ट भी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपके निपल्स की केयर है। आपने ये देखना है कि क्या आपका बच्चा ठीक तरह से निपल को मुंह में ले रहा है या नहीं। कई बच्चे पूरा निपल मुंह में नहीं लेते जिससे क्रैक्स पड़ते हैं, दर्द होती है माँ को और खुश्की होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चा पूरी तरह से ठीक तरह से निपल को मुंह में ले। और इसके अलावा आपको ब्रेस्ट सॉफ्टनर कुछ क्रीम्स मिलती हैं वो भी आपने लगानी है, और ये कि वो पोजीशन भी देखनी है कि कहाँ आपको कंफर्टेबल होता है। और ये भी कि अगर आपको ये मसला है निपल्स का तो आपको उसको शर्सा के लिए ब्रा नहीं पहननी, तो ये चीज आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो वो ये एक टिप है कि आपने ये नहीं देखना कि अगर मेरे रिश्तेदार का बच्चा तो इतनी दफा दूध पीता है या मेरे हमसाये का बच्चा तो इतनी दफा दूध पीता है और मेरा बच्चा इतनी देर के बाद पीता है, या मैंने ये सोचा है कि 2 घंटे बाद ही दूध पिलाऊंगी तो बच्चा पहले रोता रहे बेशक तो आप उसको पिलाए ना, तो ये गलत है। आपने अपने बच्चे के इशारे समझने हैं। जब वो आपको भूख के लिए रोता है तो आपने उसको दूध पिलाना है, और शुरू में आप जितना ज्यादा दूध पिलाएंगे उतना ही आपका दूध ठीक से उतरेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को उसके हंगर के मुताबिक दूध जरूर देना है। जब बच्चा बिल्कुल न्यूबॉर्न होता है तो उसको बहुत जल्दी भूख लग जाती है, वो 1 से 2 घंटे के बाद ही दोबारा दूध मांगता है, और उसकी भूख तब होती भी इतनी थोड़ी है कि वो 1 टीस्पून जितना दूध भी पी ले तो उसके लिए वो काफी होता है। इसके बाद आपने ये चेक करना है कि आप अगर बच्चे को दूध पिला भी रही हैं तो क्या वो उससे मुतमईन है, क्या उसका पेट भर जाता है। तो इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं कि आपने ये देखना है कि जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो उसकी जोर जोर से घूंटों की आवाज आती है, वो बता रही होती है कि बच्चा दूध को स्वॉल कर रहा है। तो ये चीज आपने नोट करनी है।
اس کے علاوہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ بچہ جب پہلے رو رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ اس نے ٹائٹ کر کے بند کیے ہوتے ہیں، اور جب جو اس کا پیٹ بھرتا ہے اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور وہ ریلیکسڈ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا پیٹ بھر چکا ہے یا وہ مطمئن ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ دودھ پلانے لگیں تو آپ کو اپنی سائڈز بریسٹ کی بہت زیادہ سخت محسوس ہوتی ہیں اور تنی ہوئی لگتی ہیں، تو جب آپ اس کو دودھ پلاتی ہیں اور وہ اس کے بعد نرم محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے نے دودھ پی لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور اس کی گروتھ وغیرہ ٹھیک ہو رہی ہے، اس کا ہائٹ، لینتھ سب کچھ ٹھیک بڑھ رہا ہے، وزن بھی، تو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ایکوریٹ دودھ پی رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بچے کے جو ویٹ ڈائپرز ہوتے ہیں اس کی تعداد سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دودھ صحیح پی رہا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ بڑھانے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت مالش کرنی چاہیے اپنی بریسٹ کی، اور یہ کہ بریسٹ پمپ کے ذریعے آپ کو تھوڑا دودھ نکالنا ہوگا تاکہ آپ کا جو دودھ کا فلو ہے وہ اچھا ہو سکے، اور زیادہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ روک کے دودھ پلائیں تو وہ بھی بچے کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا، جتنا فریش دودھ آپ بچے کو پلاتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو یہ بھی ہے کہ ریلیکس کریں، اسٹریس نہ لیں اور پانی زیادہ پئیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بریسٹ پمپ کا استعمال کرنا آنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، کیونکہ آپ کو اگر پرابلم ہو جائے، فار ایگزامپل جیسے میں نے بتایا آپ کو میسٹیٹس، تو آپ کو بریسٹ پمپ ضرور چاہیے ہوگا۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ کمفرٹیبل نہیں لگتا کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں، تو آپ اس پمپ کے ذریعے دودھ نکال کے اس کو فیڈر میں ڈال کے لے کے جا سکتی ہیں اور بچے کو آرام سے اپنا دودھ پلا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مائیں بچوں کو چوسنی دینا پسند کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ پہلے 2 ہفتے اگر آپ بچے کو چوسنی نہ دیں تو بچہ اچھے سے بریسٹ فیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ شروع میں ہی اس کو چوسنی دے دیں تو پھر وہ آپ کی بریسٹ کو اتنا پسند نہیں کرتا اور وہ ادھر سے دودھ پینا نہیں پسند کرتا، بلکہ وہ چوسنی کے ساتھ ہی خوش رہتا ہے۔ اس طرح بچے کی ہیلتھ افیکٹڈ ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ کو دینا ہی نہیں چاہیے بچے کو پیسیفائر، لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو بلا وجہ بھی روتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے 2 ہفتے کا آپ نے قربانی دینی ہے، چاہے وہ روئے چاہے جو مرضی کرے، آپ نے 2 ہفتے تک اس کو نہیں دینی۔ اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ 2 ہفتے بچے کو پیسیفائر نہیں دیتے اس کے بعد آپ دیں بھی تو وہ نہیں لیتا۔ گیٹ پریپیئرڈ فار بریسٹ فیڈ ان پبلک۔ اگر آپ کو کسی فنکشن پہ جانا ہے، کسی جگہ آؤٹنگ پہ جانا ہے، کسی ہوٹل میں جانا ہے، تو آپ کو اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے کہ آپ آسانی کے ساتھ بچے کو دودھ پلا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس جگہ پہ کون سی ایسی جگہ اویلیبل ہوگی جہاں پہ آپ اکیلے بیٹھ کے بچے کو دودھ پلا سکیں گی، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور اگر ایسا پاسبل نہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ایسا نہیں ہو سکے گا تو پھر آپ اس کا دودھ جو ہے فیڈر میں اکٹھا کر کے لے جائیے اور پھر اس کو وہاں پہ پلا لیجیے۔ پے اٹینشن ٹو یور نیوٹریشن اینڈ ویل بینگ۔ آپ کو اپنی نیوٹریشن لیول کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو ایسی فوڈز کھانی چاہیے جس میں بہت زیادہ فروٹس، ویجیٹیبلس، ہول گرینز، پروٹین ہو، میٹ ہو، بینز ہو، ڈیری پروڈکٹس ہو، تاکہ آپ کا جو دودھ کی لیے کیلوریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جو ڈیلی بیس پہ آپ کو 450 سے 500 ایکسٹرا کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، تو وہ آپ لے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ملٹی وائٹامن کے سپلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ نے ضرور لینے ہیں، اور اپنی نیند ضرور پوری کرنی ہے۔ اوائڈ الکوہول، اسموکنگ اینڈ لمٹ سرٹن فوڈس۔ کچھ فوڈس ہوتی ہیں جیسے کہ کیفین ہے، اس کو آپ نے 200 ملی گرام سے زیادہ ایک دن میں نہیں لینا۔ اس کے علاوہ سی فوڈ میں کچھ ایسی ہیں جس میں مرکری کا لیول زیادہ ہوتا ہے، وہ آپ نے نہیں لینی۔ اسموکنگ آپ نے نہیں کرنی، الکوہول نہیں لینی، کیونکہ یہ آپ کی بچے کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس میں آپ کو بریسٹ فیڈنگ میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آج کل سردیاں ہیں تو مائیں جس طرح سویٹر نہیں پہنی، کچھ نہیں کیا، کام کرتے کرتے آئیں اور بچے کو دودھ پلا دیا، تو بچوں کو چیسٹ انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اپنی چھاتی کو گرم رکھیں گی، اور جب آپ کو پتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا ٹائم ہے تو اس سے پہلے آپ کے ہاتھ، آپ کا جسم گرم ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بچے کو انفیکشن یا سردی سے چھاتی خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی چھاتی کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو گرم پانی کے ٹاول سے اپنی بریسٹ کو صاف کرنا چاہیے۔ اور ایک ٹپ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریگنینسی میں آپ کے بریسٹ کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے، اور جو مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو بچے کے ہونٹ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو مائیں بچوں کا دودھ پلانے کے بعد منہ صاف نہیں کرتی، ان کے بچوں کے ہونٹ نسبتاً کالے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک ٹاول رکھنا ہے جس سے جب بھی آپ نے دودھ پلانا ہے بچے کے ہونٹوں کو اچھے سے صاف کرنا ہے، تاکہ یہ جو ایریولا کا بلیک حصہ ہے وہ بچے کے ہونٹوں کو کالا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے پانی کافی مقدار میں پینا ہے۔ ایک ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ دودھ پلانے لگیں اس سے پہلے آپ نے 2 گلاس پانی پینا ہے، اور کوشش کریں کہ دودھ پلانے کے بعد بھی آپ پئیں، کیونکہ جتنا آپ کے جسم میں پانی موجود ہوگا اتنی آسانی سے دودھ کا فلو آئے گا اور آپ کی جو دودھ ہے وہ رواں رہے گا۔ تو اگر آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گی تو آپ کا دودھ میں بھی کمی آ جائے گی۔
डोंट बी स्टार्व्ड, यानी कि भूखी ना रहें। अक्सर औरतें ये गलती करती हैं कि प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद समझती हैं कि अब कौन सा मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा फूड की और इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत बात है। आपको डाइट फौरी तौर पे नहीं करनी और ये जहन में रखना है कि अभी भी आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए। और जब कभी आपका भूख से आपको लगे कि मेरा कलेजा हिस रहा है, मुझे भूख लग रही है, तो आपको ये सिचुएशन नहीं आने देनी, क्योंकि जब जब आपको स्टार्वेशन फील होगी तब तब आपका दूध कम होता जाएगा। तो ये वो तमाम टिप्स थी जो कि एक औरत को ज़रूर जाननी चाहिए जिसने बच्चे को दूध पिलाना हो।